جی اب موضوع ہے صفات الزوجۃ الامثلہ. ہاں جی، مثالی بیوی کیسی ہوگی؟ ہمارا تو یہی رہ جاتا نا کہ وہ حسین ہو، ہے نا. وہ لطیفہ تھا کہ وہ ماں کہتی ہے بیٹے میں تیرے لیے چاند جیسی بہو لاؤں، تو کہتے ہیں ماں جڑی بات جو جانور کی تن تارے وہائی. تو عقل مند بہو لائیں، وہ زیادہ اچھا ہے. عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عدیم بن سعادہ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ عبد الرحمن کو کہا نا. دیکھیں کتنی پشتے ہیں. عبد الرحمن بیٹے ہیں سالم کے، سالم بیٹے ہیں اتبا کے، اتبا بیٹے ہیں عدیم کے، اور عدیم بیٹے ہیں سائدہ کے، اور صحابی سائدہ ہے. پانچویں پشتہ ہے. تو وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، اور تھوڑی چیز پر خوش ہو جاتی ہیں. بچیوں کی عمر جتنی کم ہوتی ہے اتنی جلدی اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے نا. یہ وہی بات ہے کہ بچیاں کم عمر ہوتی ہیں تو بڑے بڑے خواب نہیں ہوتے ان کے. جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے سٹبن ہوتی جاتی ہے. ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کو لمبی زمان تک کوارے رکھنے کا تو فیشن ہی نہیں تھا نا، اس لیے آپ نے کواری کہا. سیبہ خواتین ہی تھی جن کی عمر پختہ ہو جاتی تھی. تو آج کل آپ دیکھیں کہ جو ایون کواری لڑکیاں ہیں 32 34 سال 35 سال 36 سال کی عمر میں شادیاں ہو کر آتی ہیں، تو پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں کیونکہ وہ پختہ ہو گئی ہوتی ہے اپنی عادت میں، اپنی سوچ میں. تو یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. تو یعنی کہ اگر کم عمری میں بچیوں کی، کم عمری سے مراد یہ نہیں کہ 12 سال کی کڑی بیاہ دیو، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ 20 22 24 سال بچی کو آپ بیاہ دیں تو وہ اچھا ہے، کیونکہ اس وقت بچیوں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے اور ڈھل جاتی ہیں اپنے سانچوں. آپ ایک چیز دیکھیں نا، جب ہم لوگ اس ایج میں تھی 22 23 24 سال، جہاں پڑے سو گئے، ہے نا. اب اپنا تکیہ رہو تو نیند نہیں آتی. یہ سب کا ہے. جہاں گئے جس جگہ جگہ جو ملا کھا لیا. اب او ہو اے پئی روٹی میرا تو پیٹ دکھنے لگ پائے گا. ایج ہے نا، دس از ایجنگ. ہر چیز اسی طرح ہماری ہر سوچ پختہ ہوتی چلی گئی. اتنے سالوں سے ہماری باڈی ان چیزوں کی عادی ہو گئی، ہمارے دماغ عادی ہو گئے. اس زمانے میں یعنی کہ گرمیوں میں بھی ہم لوگ ریشمی کپڑے پہن کے گھومتے تھے، ہے نا. اتنے کہاں گرمیوں میں لونے اور یہ سب کچھ بنتا تھا کچھ اتنے ذرائع نہیں ہوتے تھے. کبھی گرمی لگی تھی؟ اب تو جناب گھسے ہوئے کپڑے ہمیں اسپیشل رکھنے پڑتے ہیں کہ نیا کپڑا جو ہے لون کا نیا کپڑا نہیں پہن سکتے ہم لوگ گرمیوں میں. کتنا چینج آیا. تو بس یہی چینج ہے کہ 22 24 سال کی بچی جائے گی نا، ایک تو ان کے اندر اسٹیمنا بہت ہوتا ہے، دوسرا وہ بہت زیادہ اوور سینسیٹیو نہیں ہوتی. ایج ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، خوش رہنے کی تمنا ہوتی ہے. ہماری ایج میں آ کر نا، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ آدمیوں کو تو عورتوں کو دیکھیں وہ اس وجہ سے غمزدہ، وہ رہنے ہی غمزدہ چاہتی. ہاں، رونے دھونے والی. ان کے پاس رونے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو وہ کہیں گی تینوں پتہ ہے امی تینوں بہت پیار کر دے سے میں نے تھوڑا. چلو امی مر گئے، دفن بھی ہو گئے، بخش دو، ساری عمر میں نلین جی ہویا. وہ جو ہے نا سیلف سمپتائز کرتی رہتی ہیں، ان کو بیماری ہوتی ہے. یہ مینٹل کنڈیشنز ہیں، مختلف ریزن سے ہوتی ہے. کئیوں کا مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، وہ ویسی چڑچڑی ہو جاتی ہے. آفٹر 40s خواتین میں یہ پرابلمز آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کا نیچرل سسٹم ہے. مینوپاز ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ کا ہو جائے گا، نہیں. مینوپاز جو ہے وہ 10 سے 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی ایج 50 to 55 ہوتی ہے تو 40 سے یہ شروع ہو جاتا ہے. تو جس کا 50 میں مینوپاز ہوا اس نے 10 سال سفر کیا، جس کا 55 میں ہوا اس نے 15 سال سفر کیا. تو جو آپ کا ہارمونل ڈس آرڈر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا طبیعت میں غم ہونا، غصہ ہونا، چڑچڑا پانا نا، وہ ہونا ہی ہے. اب جو ادھر بچی 20 22 24 سال کے ایج میں کھڑی ہے، اس میں تو بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ہارمونلی بھی، فزیکلی بھی
ایموشنلی بھی ہر اعتبار سے فل اسٹرینتھ کے اندر ہے، اور اس نے یعنی کہ وہ غمزدہ رہ نہیں سکتی، وہ اس فطرت کی اس حال کے اندر ہے کہ یعنی کہ وہ غمزدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کو آپ اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیں، جب اس ایج میں 18 19 سال 20 سال کے بچے ہوتے ہیں، آپ ڈانٹ ٹپٹ کر ان کو 2 تھپڑ مارے نا اور بیٹھ جاؤ تھے کونے چھلنی مت فرض کرے، اور وہ بچی بیٹھ جائے تو 2 منٹ پر روئے گی، پھر وہ زمین پر لکیریں بنا کر ہی کھیلنے لگی۔ ایج ایسی ہے، آپ اسے کمرے میں بند کر دیں گے نا تو وہ دیوار کے اوپر ہی کچھ وہ کرنے لگے گی۔ ایج، ایج یہ ہے، ذہن کی حالتیں ہیں، ذہن کی ان حالتوں کے ساتھ آپ زندگی میں مختلف طریقے سے بہیو کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں جب آپ اسی ایج میں تھے، اور اپنے آپ کو آج کی ایج میں دیکھیں، یعنی وہ ایج ایسی ہوتی ہے، وہی پھر بات ہے کہ آپ جو ہے نا، جو آپ کے پاس کباڑ ہوتا ہے نا، اس سے بھی آپ یعنی کہ جیسے کاغذ پھٹا وغیرہ ہوا ملا نا، اس کا جہاز بنا کے اڑانے لگتے ہے نا۔ اور اس ایج میں آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے نا سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا دیکھ لو میرے میے نے میں جوڑا نہیں لے کے دیتا تے میری ننان نو لے کے دے دیتا۔ یہ ایج کے ساتھ یہ فرق آ جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو بچیوں کی اچھی عمروں میں شادیاں کر دینا بہت اچھا بات ہے، وہ اپنے سسرال کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں 19 20 سال کی شادی کر دو بچی سے، کہتے ہیں اس پہ ظلم کر یہ تو ڈرامے بازی ہیں جی، یہ ڈرامے بازی ہیں، یہ اصل میں نا مغرب کی دیکھا دیکھی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ مغرب کے لوگوں کے اپنے ہاں بھی شادیاں اسی ایج میں ہوتی تھی، اب انہوں نے ڈرامے شروع کیے ہیں، یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جب انہوں نے فیکٹریوں، جب یہ کوئلہ آیا، پلاسٹک ملا، سب کچھ ہوا، اور انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، بڑی بڑی صنعتیں قائم ہوئی، انڈسٹریز لگی، انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے بندے کم پڑے تو عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے پھر یہ سارے ڈرامے شروع ہوئے۔ ورنہ خود آپ دیکھیں یورپ میں ایسی شادیاں ہوتی تھی، ایسے ہی ہوتی تھی شادی، ایسے ہی بچے ہوتے تھے، اور یہی ہندوؤں میں تھا، ہر ہر سوسائٹی میں یہی رہا۔ تو اب آ کر یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں، اس ڈرامے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو بالکل فضول بات ہے، بالکل فضول۔ ہاں بہت چھوٹی بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، حرام یا منع نہیں ہے، مذہباً تو جائز ہے، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے اچھا پتہ ہے طویل عرصے تک برے صغیر میں، یورپ میں، پوری دنیا میں یہ رہا ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادیاں 12 13 14 سال کی عمر کی بچیاں بیاہ دی جاتی تھی، بچے بھی اسی عمر کے ہوتے تھے، اور کہیں اس کو برا نہیں سمجھا گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نسلوں سے ہوتا آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی تربیت بہت بچوں والی ہے، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی، اور سسٹم بدل دیا گیا ہے نا کہ بچے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے ہوتے وغیرہ، تو اس لیے اب انتظار کریں، بچے بھی انڈیپینڈنٹ ہو لے، کوئی ان کی عمر میں 27 28 سال ہو ہی جاتی ہے جاب اپنی حاصل کرتے کرتے، تو بچیاں بھی 19 20 22 سال کی ہو جائیں تو پھر شادی کرتے، باقی لوگ تو ہر حال میں آپ کو بات کریں، لوگوں کا کیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم واپس ہوئے مدینہ کے قریب، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے شادی کی؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا کواری خاتون سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کی بیوہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ آپ کے ساتھ کھیلتی اور آپ اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی کہ آپ لوگ لائف انجوائے کرتے۔ جابر بہت ینگ تھے، یا جابر کی عمر 19 سال تھی، تو احد میں ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر شادی مسجد نبوی میں ہو، جو جہاں رہ رہا ہے وہاں شادی کر رہا ہے، تو انہوں نے شادی کی، تو پھر فوراً بعد ایک چھوٹا غزوہ تھا اس پر گئے تو واپس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں بتایا، ایکچولی ایک دوسری طویل حدیث میں آتا ہے کہ جابر تیز سے اپنا اونٹ دوڑا رہے تھے، تو آپ نے روکا، آپ نے کہا جابر کس بات کی جلدی ہے؟ تو جابر نے کہا جی میں نے نئی نئی شادی کی، تو آپ نے کہا کہ چلو تو اچھی بات ہے، اللہ آپ کو برکت دے، تو سیبہ سے کی یا کہ کباری لڑکی سے؟ تو انہوں نے باقیرہ سے، تو انہوں نے کہا کہ جی سیبہ سے، بیوہ عورت سے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کہ چونکہ جابر بہت ینگ آدمی تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے باقیرہ سے کیوں نہیں کی، کہ آپ لوگ لائف انجوائے کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ابا نے 9 بہنیں چھوڑی، اگر میں انہی کی ہم عمر لڑکی لے آتا تو پھر گھر کیسے چلتا؟ تو میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی
تاکہ وہ ان کی کنگھی چوٹی کرے، ان کو ادب سکھائے، اور پھر میں ان کی شادیاں کر دوں۔ تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں شادی کے لیے ایج بیریئر نہیں، عورت بڑی ہو سکتی ہے مرد سے، مرد بڑا ہو سکتا ہے عورت سے، جب تک وہ راضی ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور ینگ کپلز اچھی بات ہے، وہی بات ہے لائف انجوائے کریں گے، دونوں کی عمر میں بچپنا ہوگا نا، ایک جوانی کا جوش اور چیز ہوتی ہے، تو وہ مل کر لائف انجوائے کر سکیں گے، لہذا یہ ایج بیریئر نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ یعنی کہ میاں بیوی کے ریلیشن اچھے ہیں، بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے سے کیا مراد ہے کہ جب بیوی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہے تو بیوی اچھے طریقے سے ٹائم سپینڈ کرے، وائس ورثہ شوہر پر بھی آتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ ہمارے یہاں کچھ ریزنز بھی ہیں نا، جیسے باہر تو بن ٹھن کے رہیں گے اور گھر میں وہ کھانے پینے کے بعد کلیاں بھی نہیں کرتے اور بستروں میں گھس جاتے ہیں، مذاق کے علاوہ سنجیدہ بات کر رہی ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ والی رغبت بھی نہیں آتی بیویوں میں۔ تو ہمارے یہاں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سڑے سڑے ہی ہوتے، تو ریلیشن شپ کو خوبصورت بنانا چاہیے، مگر اس میں بیوی اور شوہر دونوں کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ خواتین بھی کوئی گھر آ رہا ہو کچھ تو تیار ہو جائیں گی، لیکن ویسے گھروں میں جاؤ تو بال بکھرے ہوئے ہیں اور یہ کہ گندی مندی پھر رہی ہیں، آپ کہہ بھی دینا کہ اچھا ذرا کنگھی شنگھی کر لو، میں سارے کام تو ویلی ہو کے کرا، نہ کام کبھی ختم ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ پاگل تھوڑی ہوئے جو پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے، اور مردوں کو بھی یہی چاہیے، ٹھیک ہے گھر آ کر ریلیکس ہو جائیں، یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے ٹو پیس پہن کر بیٹھنا پڑے ان کو، لیکن کم از کم پراپر کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تو اس طریقے سے پھر ریلیشن شپ میں خوبصورتی آئے گی۔ تو یہ جو بات پہلی والی ہے کہ بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے سے مراد یہی ہے کہ میاں بیوی کے جو فزیکل ریلیشن ہے وہ خوشگوار ہو، جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے کہ کچھ کہا جائے تو بات مانے۔ ہاں، اسی بات کا دوسرا ورژن آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر کسی بات پر بیوی اڑ ہی جائے تو پھر شوہر بھی کمپرومائز کرے، سارے کمپرومائز بیوی کے حصے میں نہیں آئے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور ذات کی حفاظت، اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی مال ضائع نہ کرے اور شوہر کے ساتھ فزیکل بددیانتی نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں، بچوں پر نہایت شفقت اور مہربانی کرنے والیاں ہیں، اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں۔ اونٹوں پر سوار ہونے سے مراد عرب ہے کہ عربوں میں سب سے اچھی عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، تعریف فرمائی ہے کہ بہت اچھی ہے کیونکہ وہ بچوں پر شفیق ہے اور شوہروں کی محافظ اور امین ہوتی، بہادر خواتین ہوتی تھی جی عرب خواتین، ہاں بہادر جانباز، اور ان کے مردوں کا معاملہ یہ تھا نا کہ وہ تجارتوں پر جاتے تھے، تو تجارت پر 6 سال 6 مہینے لگ گئے، 8 مہینے لگ گئے، تو پیچھے گھر عورتوں کے سپرد ہوتا تھا، تو بچوں کی مال کی حفاظت کرتی تھی، آپ کو پتا ہے ڈاکوں ڈوکوں کا بھی مسئلہ رہتا تھا، تو باقاعدہ لڑ لیتی تھی، لڑنا آتا تھا، تو یعنی کہ معزز خواتین تھی، اپنے معاملات کی، گھر کی، گھر میں جوان بچیاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے، سب کا دیکھ بھال کرتی تھی۔ تو تعریف فرمائی آپ نے، اونٹوں پر سوار ہونے سے مراد عرب ہے کہ عربوں میں سب سے اچھی خواتین قریش کی خواتین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں رہتی ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اسے راضی ہو جائے۔ اچھا جی، بڑی واضح سی بات ہے، اور یہ وائس ورثہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یعنی اگر بیوی کی ضرورت کو شوہر پورا نہ کرے تو شوہر کے لیے بھی یہی ہے، لیکن چونکہ ایسا ہوتا بہت ریئر ہے اس وجہ سے بیوی کے لیے زیادہ کہا گیا۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں شادی کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ انسان کی اس فزیکل نیڈ کو حلال طریقے سے پورا کرنا، تو جب وہی مقصد حاصل نہ ہو تو پھر کوئی اس میں جو ہے شادی کی جو حکمت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔
اگر کسی شخص کی بیوی اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی تو پھر کل کو وہ کیا کرے گا؟ کوئی غلط راستے چنے گا نا اپنے لیے. اس لیے اس میں سنجیدگی کے ساتھ زور دیا گیا ہے. تو اب اس کے اندر یہ جو بات ہے آج کل کے حالات پاکستان کے اندر، تو وہ پتہ کیا ہے، بد مزاجی بہت زیادہ ہے شوہروں میں. ہاں، شام کو لڑے، گالیاں دی، مارا پیٹا، اب رات میں چاہ رہے ہیں کہ بیوی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، تو کس دل سے کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اس کی قدر کریں، اس کو انسلٹ نہ کریں، پھر اس کا بھی کوئی خیال رکھیں. سنجیدہ بات ہے یہ بالکل. آپ دیکھیں سب گھر والوں کو تحفے تحائف دیں گے، بیویوں کو نہیں دیں گے، اور بیویاں کہیں گے مجھے کچھ نہیں دیا، سارا خوشی تیرا ہے. یہ تو عجیب طرح کا ڈرامہ ہے نا. تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. کچھ تحفہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیرا ہی خرید کر لائیں، آپ کوئی چاکلیٹ لا سکتے ہیں، کوئی یار دہی بھلے لے آؤ، یعنی کہ بیوی کو یہ پتہ لگے کہ ہاں میری بھی کوئی ویلیو ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل خوش ہو جاتا ہے نا. عید تہوار پہ کوئی چیز دے دیں. وہ مولانا ہے نا مکی، تو ان سے ایک صاحب نے سوال پوچھا، اینڈ ہز آنسر واز ویری انٹرسٹنگ بٹ صحیح تھا. کیونکہ سوال یہ تھا کہ جی میری بیوی جو ہے نا ہر وقت بد مزاج بنی رہتی ہے اور میرے حق بھی ادا نہیں کرتی، میں بلاؤں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی تو سب کچھ مفت میں چاہتے ہو نا، گولڈ کا سیٹ خریدو، لے کر جاؤ، پھر دیکھو بیوی کتنی خوشی سے آتی ہے. تو میں کہتی ہوں گولڈ کا سیٹ رہنے دیں، آپ ویسے ہی کبھی کوئی کوئی چیز، میں نے وہی کہا نا، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے. میاں بیوی کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بیوی کو کس چیز کا شوق ہے. تو فرض کریں کہ بیوی کو پیٹس کا بہت شوق ہے، تو 2 مچھلیاں ہی لے آؤ. مذاق نہیں کر رہی ہوں، فش ایکویریم میں چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں نا، کوئی لاکھوں کی چیز ہے. اس کو گول گپے پسند ہے تو 1 پلیٹ گول گپوں کی ہی لا دو. اس کو پتا چلے کہ ہاں میری بھی تمہاری زندگی میں کوئی ویلیو ہے. تو وہ ہم بالکل ہی نہیں کرتے. پھر جو پاکستان کے حالات ہیں نا، میں یہ بات بڑی غیر جانبداری سے کہہ رہی ہوں، امپارشل ہو کر کہہ رہی ہوں، کہ آپ دیکھیں ایک بچی ہے نا، شادی سے پہلے ہنستی ہے، بولتی ہے، باتیں کرتی ہے، کھلکھلاتی ہے نارملی. اچھا مائیں ٹوکتی ہیں، اتنی تم نے لاؤڈ لپسٹک کیوں لگائی ہے، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے، کتنی دیر تک تمہارے بال بنیں گے. اور وہ بچیاں ڈانٹ کھا کھا کر سنوارتی رہتی ہیں خود کو. اچھا سال شادی ہوتی ہے، سال 1.5 سال بعد 22 برس ہو جاتا ہے. بال تو برش کر لو، کر لوں گی. اچھا کوئی ڈھنگ کی لپسٹک تو لگا لو، لگا لوں گی. میک اپ تو کر لو تھوڑا سا، ہاں بس ٹھیک ہے. یعنی وہ اندر سے نا بجھ جاتی ہے بچی. تو یہ 1 سال 1.5 سال میں یہاں سے یہاں تک کا سفر کیوں طے ہوتا ہے؟ ان کو کون ایسا بنا دیتا ہے؟ شوہروں کا رویہ. ساسوں سوسوں کی بات چھوڑ دیں، میں اس لیے نہیں کہ میں عورت ہوں، بھئی وہ سیکنڈری ہیں، ہم سب خواتین ہیں نا، وہ سیکنڈری بات ہے. بات یہ ہے کہ شوہر قدر کرے، شوہر حوصلہ دے، شوہر دل بڑھائے. اور اگر گھر میں کوئی مسئلہ جینونلی ہے تو شوہر پھر بیوی کو اس مسئلے پر سپورٹ کرے، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو پھر جب اندر سے دل بجھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر کسی چیز کو دل نہیں کرتا. جس عورت کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، جس عورت کا عورت ہوتے ہوئے، ینگ لڑکی ہوتے ہوئے بال بنانے کو، لپسٹک لگانے کو دل نہیں کر رہا، شوہر کے ساتھ پاس جانے کے دل کیا کرنا ہے اس کا؟ تو پھر ان کو زندہ انسان رکھیں، اور پھر زندگی آپ کی اچھی گزرے گی. تو وہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں بیویاں، تو میں تب آپ سے عرض کیا تھا نا، کھیتی میں جو ڈالو گے وہی نکالو گے نا. تو جب آپ کا ان پٹ جو ہے کھیتی کے اندر وہ ساڑ، ڈانٹ ڈپٹ، ذلت، رسوائی ہے، تو اس کا جو آؤٹ پٹ آنا ہے وہ اریٹیشن اور چڑچڑاہٹ، یہی کچھ آنا ہے. تو بیج ڈالے کوئی ڈھنگ کا، تو پھر خوش رہیں گی خواتین. اوہو. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. غصے میں بلا وجہ بیوی بستر الگ نہیں کر سکتی، ہاں شوہر کر سکتا ہے. اصل میں نا یہ بڑی جائز بات ہے. شادی سے پہلے بچپنے میں سوچتی تھی کہ یہ کچھ حقوق مردوں کو دیے گئے، عورتوں کو کیوں نہیں دیے گئے. عورتیں تو پھر سارا سال ہی کمرہ الگ رکھیں گی، اس لیے عورتوں کو حق نہیں دیا گیا. مرد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عورت سے، اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، یہ نیچرل ہے. لہٰذا پہ ایک چھوٹا سا فیکٹر دیکھیں، تصویر اتروانے کھڑے ہونا تو شوہر بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہے نا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، اور بیوی کی توجہ بچوں کی طرف ہوگی، وہ اپنے بچوں کو پاس کر رہی ہوگی. یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. شوہر سب سے زیادہ بیوی کو چاہتا ہے ساری عمر.
تو اس وجہ سے شوہر کو حق دیا گیا کہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کمرہ الگ کر لو، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ بیویوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ نہیں رہیں گے۔ لیکن بیویاں جو ہے نا ان کی توجہ جو ہے نا بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، شوہروں میں کم ہوتی ہے نیچرلی، اور خاص طور پر جب بچے ہو جاتے تو وہ بے نیاز ہو جائیں گی شوہروں سے، اس لیے بیویوں کو حق نہیں دیا گیا۔ تو بیوی اپنی ناراضگی میں بھی شوہر سے بیڈ الگ نہیں کر سکتی یا اس کو منع نہیں کر سکتی، شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے۔ تو لہذا بہرحال اصول یاد رکھے، اپنے غصے میں اپنے لیے جہنم نہیں کمانا، غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ تو میں ویسے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ عورتیں جو نا بجھ سی جاتی ہیں، تو اگر مرد حضرات ان کو تھوڑا محبت اور پیار کے ساتھ ٹریٹ کریں تو چیزیں چینج ہو سکتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے محبت کرنے والی سے مراد یہ ہے کہ زندہ دل خاتون جو آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارے، جو ہنسے کھیلے، آپ کے ساتھ لیجر ٹائم سپینڈ کرے۔ ہاں بچیاں زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں شادی کے بعد اس کو سڑا ہوا آپ بناتے ہیں، تو اس میں مرد حضرات کو خود دیکھنا چاہیے کہ عورتوں کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، تو وہ عورت کے اندر کے بچے کو بھی زندہ رکھے، جو زندگی کو انجوائے کرنے والی وہ خاتون رہے اور آپ کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرے۔ اور بچے زیادہ پیدا کرنا یعنی کہ جتنے بچے اللہ دے لو، یہ جو ہے کہ بھئی 2 بچے خوشحال گھر آنا، یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دیں، جو اللہ بچے دے وہ لو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر سکتی یا کچھ تو اس کی شادی نہیں ہو گئی یا کچھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے آپ اور شادی بھی کر سکتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں جو خواتین ماں نہ بن سکے ان کی کوئی تحقیر نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس میں رغبت یہ دلائی گئی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں۔ کچھ اس طرح کی فیک باتیں کہی جاتی ہیں کہ یعنی جس میں کہ بھئی جو عورت بچے نہیں پیدا کر سکتی تو اس کو چھوڑ دو ٹائپ، تو وہ ساری بکواس روایتیں ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی حقیقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں اصل بات یہ کہی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، کل آپ نے حدیث پڑھی کہ نکاح اور طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مذاق مذاق میں طلاق یا نکاح کر لو، مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر سمجھایا یہ گیا ہے کہ تم بچے جتنے اللہ دے اتنے لو، جتنے نصیب میں اولاد ہے لو، سمجھ گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہاں جی، اب یہ خصوصیتیں ہر کوئی اپنے اندر دیکھے کہ یہ ساری ہیں اس کے اندر۔ تو اصل میں خواتین نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات جہاد پر جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ہم عورتیں تو گھر ہی سنبھالتی رہ جاتی ہیں، تو ہمارا اجر؟ تو اس کا یہ جواب آپ نے دیا کہ آپ عورتوں کے لیے تو آسانی ہے، فرض ادا کرو، نمازیں، رمضان کے روزے رکھو، پاک دامن رہو، شوہر کی فرما بردار ہو جاؤ، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای النساء خیر، کون سی عورت بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ وہی بات ہے کہ میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن اچھے ہیں۔ ہاں اب اس پر بات ہمارے یہاں تو کی نہیں جاتی نا، اور کوئی کرے تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہی شادی کا مقصد ہے۔ ہاں جی، آپ کو لاکھ برا لگے، یہی شادی کا مقصد ہے، پہلا مقصد یہی، دوسرا مقصد اولاد اور گھر بنانا ہے۔ اسی لیے تو غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس حلال رستہ نہیں تھا نا۔ اور شادی شدہ زنا کرے تو پھر اسے رجم کر کے مار دیا جائے گا کہ تمہارے پاس حلال رستہ تھا پھر حرام میں منہ مارتے ہو، تم تو وہی گندے آدمی۔ جب کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔
ہاں، اطاعت معروف میں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اے نہیں کہ آپ پلکنگ کیوں کرواتی ہیں میرے میاں کہنے میں. ویسے تو میں مانتی نہیں کہ کوئی میاں کہتا ہے. میرے میاں نے تو آج تک اتنا نہیں دیکھا کہ میں نے جوڑا کون سا پہنا، نیا کہ پرانا. پتا نہیں ہے کون سے مجنون میاں ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں تم نے پلکنگ نہیں کرائی. نہیں کہتے. تو اگر کہتے بھی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں نہیں کہتے، اگر کہتے بھی ہیں تو اطاعت بالمعروف، اطاعت صرف معروف بات میں ہوگی. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا، رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا، اس میں میاں کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ہاں، جیسے سعودی فتویٰ کمیٹی سے ایک خاتون نے یہ سوال پوچھا کہ میرے شوہر جو ہیں اچھے آدمی ہیں ویسے، لیکن وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں پارٹیز میں ان کے ساتھ بے پردہ جاؤں اور ان کے دوست وغیرہ جب آئیں تو ان سے ملوں بے پردہ. تو میں کیا کروں، شوہر کی اطاعت کروں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کی اطاعت کے سامنے شوہر کی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ تو اللہ کا فرمان ہے پردہ. اب اگر آپ کا شوہر اس بات پر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق لو ایسے نالائق شوہر سے. ہاں، الفاظ لکھے انہوں نے کیسے نالائق شوہر سے جو غیرت سے آ رہی ہے طلاق لے، کوئی نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو لہذا اطاعت معروف بات میں ہوگی، غیر معروف میں نہیں. آدھی سے زیادہ عورتوں کا یہ ہوتا ہے نا قصہ کہ بھئی آپ اب پردہ کیوں نہیں کرتی ہے، بایا پہنے نہ پہنے، پردہ کیوں نہیں کرتی. میرے میاں نہیں مانتے تو سب جھوٹ ہے. اور اگر واقعی میاں نہیں مانتے تو یہ ان کو کھل کر کہیں کہ بھئی میں اللہ کا حکم پورا کروں گی، یو آر نوٹ، یو ہیو نو رائٹ ٹو اسٹاپ می فرام دیٹ. اور اگر پھر بھی شوہر اعتراض کرے تو پھر ان سے کر لیں بات کہ بھئی میں تو نہیں ایسے رہنے والی. جنت جہنم کی بات ہے جی. تو اطاعت معروف بات میں ہوگی، باقی ہر معروف بات میں اطاعت ہوگی جی، اور کرنی چاہیے. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ اگر شوہر آپ کا کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، آپ کا کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی فیملی ایسا کوئی ریلیٹیو ہے جس کے ساتھ آپ کا آنا جانا پسند نہیں کرتا، یا آپ اپنا پیسہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کا پیسہ اپنا ذاتی، اور شوہر منع کرتا ہے، تو شوہر کی بات ماننا چاہیے. زیادہ تر شوہر نا بیویوں کی حق میں ہی بات کہتے ہیں. اور ایک اور بات بھی یہ ہے کہ شوہروں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے. وہ جس چیز سے روک رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں وہ صحیح نکل آتے ہیں. خیر، ہاں نہیں، وہ پتہ کیا ہے، پہلی بات تو دیکھیں برے لوگ تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، برے مرد ہوتے ہیں، لیکن ایک نارمل مرد جو ہے نا، نارمل انسان، تو شوہر بیوی کا بھلا ہی چاہتا ہے. تو اگر وہ کسی بات سے نارمل شخص روکتا ہے نا، تو وہ خطرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہ اس سے نہ ملو، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ خریدو یا یہ یہاں پیسے نہ لگاؤ، تو اس میں ان کا کوئی نہ کوئی ان کے مد نظر بات ہوتی ہے. اور زیادہ تر ان کا آبزرویشن صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں اور اتنے کام دیکھتے ہیں کہ ان کا اندازہ صحیح ہوتا ہے. ان کی کاروباری سنس زیادہ بہتر ہوتی ہے نارملی. ہاں بیچ میں بعض اوقات ضد وغیرہ آ جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں ایک عام نارمل معاملے کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں پھر ان کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے، مان لینی چاہیے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب سونا چاندی جمع کرنے کی وعید میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں کہا پھر ہم کون سا مال جمع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تمہارے لیے ابھی اس سوال کا جواب دریافت کرتا ہوں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر تیزی سے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو صوبان کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پیچھے پیچھے تھا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جمع کرنا چاہیے قلباً شاکرن، شکر گزار دل، ولساناً ذاکرن، اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجتاً مؤمنتاً، بیوی جو مومنہ ہو، تعین احدکم علی امر الاخرہ، وہ جو آخرت کے بارے میں تمہاری مددگار ثابت ہو.
समझ आई। हाँ, इस माल की तो कोई किसी को तलब ही नहीं है ना। ना किसी को शुक्रगुजार दिल चाहिए, ना जिक्र करने वाली जुबान। और मोमिना बीवी किसी को नहीं चाहिए, सबको एक मॉडल चाहिए, जो कम से कम ऐश्वर्या राय जैसे तो लगती हो। हाँ, फिल्में जो उन्हीं की देखते रहते हैं बैठकर, अंजेलिना जूली और फलानी और डमकानी, तो वो फिर उसी पैमाने के ऊपर उनको चाहिए। मोमिना बीवी कौन ढूंढ रहा है भाई? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिना बीवी तलाश करो, जो आखिरत में तुम्हारी मदद करे, जन्नत के आला दर्जे पाने में तुम्हारे साथ शामिल हो। तो भाई फिर वो आपकी एक्ट्रेस मॉडल बेगम तो नहीं हो सकती ना, यानी कि उस जैसी जिंदगी की। अभी मैं छोटी छोटी चीजें नजर से गुजरती रहती हैं, तो हैंड केयर की रील्स मेरी नजर से गुजरी, तो मैंने देखी कि हैंड केयर बहुत आ रहा था। मैंने कहा क्या हैंड केयर, क्या? अच्छा, वो मैंने देखा, रील थी तो बड़ी फास्ट से थी, लेकिन उसमें जी वो पहले एक उसने पैक खोला और हाथों पर वो एक वो क्रीम सी कोई, पता नहीं क्या कौन सा बटर था, मैं भूल गई हूँ। वो क्योंकि वो रील थी ना, रील बहुत तेज भी होती है, तो बस मैं देख रही थी, वो उसने लगाया। फिर वो एक क्या है, वाटर वार्मर था, हैंड वाटर वार्मर, उसमें जी उसने हाथ डबोए कोई दो तीन चीजें डालकर, फिर वो निकाले। फिर उसके ऊपर एक वो जो है वो मोम, मोम का एक मोम टाइप का, शायद उसमें और चीजें भी एडिड होंगी। वो मोटा सा जो है तय जमाई, हाँ वो लेयर लगाई लाइक मास्क, वो बहुत मोटा था। हाँ, पैराफिन वैक्स होती है, बस वो लगाई थी उसने। और वो इस तरह जैसे मोटे दस्तानों की तरह वो जम गई, फिर उसको उतारा, वो दस्तानों की तरह नहीं उतर गई। फिर दोबारा उसने अपने हाथ भिगोए, फिर उसके ऊपर एक मास्क लगाया, फिर वो मास्क धोया। तो फिर वो ऐसे ऐसे करके, वो हाथ ही थे, वो ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे हाथ, वो जैसे ये फिल्म एक्टरों के नजर नहीं आते, वो जैसे अभी बच्चा पैदा हो तो उसकी सफेद प्यारे हाथ होते। तो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ बीवियां ले आओगे, तो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ खर्चियां च लगे रहोगे सारी उम्र, जाहिर बात है। और वो फिर आपके लिए, जिसने इतनी मेहनत की, वो आपके लिए जाके आटा तो नहीं गूंदेगी, वो आपके लिए रोटी तो नहीं पकाएगी, उसका दिमाग खराब है, इतनी मेहनत के बाद वो ये काम करे। तो फिर एक्ट्रेस मॉडल मॉडल जैसी बीवियां ही मिलेंगी आपको फिर। और जो ये सब करेगी, वो दीन का काम भी नहीं कर सकती, कहाँ से नमाजों का टाइम निकलना भैया? यानी कि घंटा तो आपको हाथों पे ही लग जाएगा, फिर घंटा पैरों पे लग जाएगा, और मुंह पे तो मेरा ख्याल है 10 घंटे लगेंगे। और फिर बाल, और फिर जाहिर है कि जिसने इतना करना है, फिर उसने दिखाना है, तो फिर उसको बाजू भी बेदाग चाहिए, उसको टांगे भी, उसको कमर भी, उसका तो फिर सर से पैर तक का प्रॉब्लम है ना। अजीब तरह के मसाइल है। वो नेल आर्ट आपने देखा है? देखा है? हाँ जी, यानी कि रील्स वगैरह में नजर से गुजरते हैं ना, वेलों के काम है ना, कोई काम नहीं, नेल आर्ट करने बैठ जाओ। वो कौन सा 1 मिनट में हो जाता है, घंटे घंटे तो नहीं, और फिर हर वक्त ही होना है ना, जी। ये तो बीमारी है, जिसको लाते लग गई तो लग गई। तो मोमिना बीवियां तलाश करें, मोमिना बीवियां जो किसी को भी नहीं चाहिए भैया। अनस कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु निसाउल आलिमीन खैरु निसाउल आलिमीन अरबा, चार औरतें दुनिया में बेहतरीन औरतें हैं। मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया इमरात फिरऔन। मरियम बिनते इमरान, देख ले कैसी साबिर थी, बीवी तो वो थी ही नहीं किसी की, सिर्फ ईसा की माँ थी अलैहिस्सलाम। लेकिन बात ये देखें कि उन्होंने किस सब्र के साथ पूरी जिंदगी गुजारी, उनकी इतनी बड़ी जायदाद थी, उसको भी छोड़कर जाना पड़ा। बैतुल्लाहम में उनके अब्बा की पूरी जायदाद थी, मगर सब कुछ छोड़कर सारी उम्र नासरा में रही। बेटा पाला, कैसे पाला? तेरे मेरे घर काम करती रही, अपनी अपनी हकीकत छुपा के रखी, सारी उम्र मुशक्कत में और तन्हाई में गुजारती। फिर आप देखें खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेलिबरेटली अपना सारा माल दे दिया, कितनी अमीर औरत थी, सारा माल दे दिया, और दीन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से मदद फरमाई। ऐसी बीवियां होनी चाहिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ دنیا میں اما خدیجہ تھی. جب تک اما زندہ نہیں ہے آپ کو انہوں نے ہر حال میں ہر طریقے سے ساتھ دیا ہے, ہر طریقے سے. فاطمہ بنت محمد, ہماری پیاری شہزادی فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو آج جو یہ ڈرامے چلتے ہیں کہ جی بیوی کا کام تو صرف شوہر کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھنا اور بچے پیدا کرنا اور پالنا ہے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سارا کام کرتی تھی, ہے نا. بھول جاتے ہیں آپ لوگ. جو پوری حدیث ہے پتہ ساروں کو ہے, ویسی چوچے بنتے پھرتے ہیں. اور یہ عالم ظالم ہے جو بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ سارے گھر کا کام کرتی, چکی چلاتی, پانی بھر کے لاتی, دودھ دوہتی جانوروں کا, جو ایک آدھ جانور تھا ان کو چارہ ڈالتی, گھوڑے کا چارہ ڈالتی, گھر کی لپائی پتائی کرتی, کھانا بناتی, اور سارا کام تنے تنہا ان کو کرنا پڑتا, بچوں کو بھی دیکھتی. تو مشکیزہ لا لا کر ان کے کندھے پہ نا سوجن آ گئی تھی, نشان پڑ گیا تھا اور کندھا سوجنے لگا تھا, چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے. تو مجھے تکلیف ہوتی تھی, پر میں غریب آدمی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگ لیتے, تمہیں سہولت ہو جائے گی فاطمہ. تو انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہم دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آئے تھوڑی دیر بیٹھے, ہمت نہیں بڑی کہنے کی, واپس آ گئے. اچھا پھر شام میں دوبارہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھے, ہمت نہیں بڑی, واپس آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلائز ہو گیا کہ فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہے. تو پھر آپ رات میں ان کے گھر آئے اور کہا کہ کیا بات ہے فاطمہ, اچھا نہیں سوری, تھرڈ ٹائم دوبارہ فاطمہ آئی, یعنی کہ علی نے ان کو کہا کہ تم نے بات نہیں کی. ایک دفعہ گئی بات نہیں کی, دوبارہ گئی بات نہیں کی. تو علی نے پھر تھرڈ ٹائم بھیجا کہ فاطمہ تم نے بات, میں نے آپ کو بات کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں تو آپ آ جاتی ہیں. تو فاطمہ آئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہے, یعنی ایک دن میں بار بار جو آ رہی تھی, تو آپ کو کیسے آپ نے کیا, آپ نے کہا فاطمہ کوئی کام ہے آپ کو, کچھ کہنا چاہتی ہے. تو کہنے لگی کہ جی ابا جان ایسے نا بہت کام مجھے کرنا پڑتا ہے, میں تھک جاتی ہوں, دیکھیے میرے ہاتھوں پر نا گٹھے بن گئے ہیں, تو مجھے غلام دے دیں. آپ نے کہا ہرگز نہیں, تمہیں خدمت کے لیے غلام چاہیے, اصحاب صفہ کے پاس کھانا کھانے کو کچھ نہیں, میں نہیں تمہیں کچھ دے سکتا. خاموش ہوگی فاطمہ, گھر آ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے سارے کاموں سے, تو رات میں پھر بیٹی کے پاس آئے, پیار بہت کرتے تھے. تو پھر ان کو کہا کہ فاطمہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ اس کے کرنے سے آپ کو جب آپ صبح اٹھیں تو ایسے فریش اٹھیں گی کہ گویا آپ کو مساج دیا گیا ہو, اور اللہ پر آپ کے کام بھی آسان کر دیں گے. اور پھر تسبیح فاطمہ بتائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپنے شوہر کے گھر کا سارا کام کرتی تھی, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت فاطمہ نے تو نہیں کہا کہ بھائی میرا تو ذمہ ہی نہیں ہے. تو شوہر کے گھر کا کام بیوی کا ذمہ نہیں ہے تو کس کا ذمہ ہے. وہ بڑا اچھا تھا اچھا جواب تھا. شیخ الفائز جو ہیں امام کعبہ بھی ہیں, تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اگر گھر کا کام نہیں کرتی ہوں, اپنے شوہر کو کہتی ہوں میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کرتی, میں صرف یعنی کہ تمہاری فزیکل نیڈ پوری کروں گی اور بچے پالوں گی اور کچھ نہیں کروں گی, تو میرے شوہر کو یعنی کہ مجھے اس کا اختیار ہے کہ نہیں, اور میرے شوہر کا کیا حق ہے اس پر. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہ کرو, صاف منع کر دو, شوہر کو دوسری شادی کر لینے. ہاں تو پھر ایک ہی رستہ ہوگا نا, وہ کہ دوسری شادی کر لینے دو. تو وہ لطیفہ بھی بنایا ہوا تھا کسی نے کہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ سے نہیں تمہارے گھر کے کام ہوتے, اتنے کام کرتے رہو, سارے دن کام کرتے رہو, کام کرتے رہو. تو شوہر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں کام کے لیے کوئی رکھ لیتا ہوں, خاتون ارینج کر لیتا ہوں. کہنے لگی ہاں کر لو. تو وہ شادی کر کے آ گیا. تو اسے کہا یہ کیا کیا, اس نے کہا دوسری عورت لایا ہوں کام کے لیے, تم بیٹھو آرام سے. تو یہ جو ہے نا یہ ڈکوسلے ہیں. گھر کا کام عورت کی ذمہ داری ہے. ہاں شوہر صاحب حیثیت ہے, ہیلپر رکھ سکتے ہیں, لیکن ہیلپر سے بھی تو کام آپ ہی کرائیں گے. تو گھر کو کما کر لانا, گھر چلتا ہے دو چیزوں سے, ایک پیسہ اور دوسرا سروسز, گھر چلانا. تو کما کر لانا شوہر کا ذمہ ہے, اور اس پیسے سے اس کمائی سے گھر بنانا عورت کا ذمہ ہے. مرد کما کر لائے گا
لیکن پیسہ نہیں کھایا جائے گا نا، ٹرے میں رکھ دو ڈالر اور کھا لو، نہیں کھایا جائے گا نا. اس پیسے سے کھانا پکانا عورت کا کام ہے. بندہ کما کے لائے گا، اس کمائی سے بستر بنانا عورت کا کام ہے. تو یہ گھر چلانا اور کما کے لانا یہ دو الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. کما کر لانا شوہر کا درد سر ہے، اور اس کمائی سے گھر آباد کرنا یہ عورت کا ذمہ ہے. ذمہ ہے عورت کا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بہترین بیوی وہ ہے جس سے اس کا شوہر خوش ہو. تو شوہر کب خوش ہوگا؟ سو چھوٹی سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میرا شوہر گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگم کیا پکایا ہے، تو میں کہتی ہوں کچھ نہیں، تو وہ خوش ہوگا. یا میں کہوں گی کہ آپ کا پسندیدہ کھانا بنا ہے، تو وہ خوش ہوگا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ میرا بچہ آتا ہے اسکول سے، آج کیا پکا ہے ماما، اور میں کہتی ہوں کچھ نہیں، تو وہ خوش ہوگا. یا میں کہوں گی تمہارا پسند کا کھانا بنایا، تو وہ خوش ہوگا. میری پوتیاں آتی ہے اور کہتی ہیں تو کیا پکا ہے، اور میں کہتی ہوں کچھ نہیں، تو میری شکل دیکھ کر حیران ہوں گی. یا کہ میں ان کو یہ کہوں گی کہ بیٹے جو آپ سب سے آپ کی فیوریٹ چیز بنائی. یہ تو یہ کامن سینس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. تو لہذا آپ کا گھر، آپ کا شوہر، آپ کے بچے گھر آئے، گھر صاف ستھرا ہے تو وہ خوش ہوں گے. یا کہ گند پڑا ہوگا تو کہیں گے واہ واہ کیا کمال کا گند ڈالا ہے. ظاہری بات ہے. تو گھر کا چلانا یہ عورت کا ذمہ ہے. اور بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا مال ضائع نہ کرے. تو مال کیسے ضائع ہوتا ہے؟ ایسے ہی ضائع ہوتا ہے نا، کھانا نہیں پکا بازار سے کھانا آ رہا ہے. کبھی کبھار تو آنا چاہیے، کبھی کبھار عورت کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، وانس ان اے بلیو مون. مہینے دو مہینے میں کچھ باہر سے کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن روز کھانے باہر سے آ رہے ہیں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں نا. اچھا، اس کے بعد پھر چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، گند پڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. سڑ رہی ہیں چیزیں، گھر جھاڑ رہا ہے سر کے اوپر، پرواہ ہی نہیں. یہ ہے مال ضائع کرنا. تو یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس کا سوال عورت سے ہوگا بھیا. اور بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، دیکھ لیں کن حالات میں وہ خاتون تھی، کیسا ظالم شوہر تھا ان کا، اور پھر بھی انہوں نے حق پرستی کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت ناجائز کام میں نہیں ہوگی. فرعون کی اطاعت تو اس بات پہ تھی نا، فرعون کو خدا مانتی حضرت آسیہ، مگر حضرت آسیہ نے حق بات مانی اور پھر اس پر ہر چیز کو سہا. تو ایک مسلمان عورت کو مضبوط ہونا چاہیے حضرت آسیہ کی طرح، صابر اور دین کے لیے ہر قربانی دینے والا ہونا چاہیے حضرت مریم کی طرح. شوہر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے حضرت خدیجہ کی طرح، اور محنتی اور اطاعت گزار ہونا چاہیے فاطمہ کی طرح. کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غریب آدمی تھے. جو حضرت زینب تھی ان کے شوہر جو ابو الاس تھے صاحب حیثیت شخص تھے. حضرت عثمان سے دو بیٹیاں بیاہی گئی، حضرت عثمان تو بہت امیر تھے. تو حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، بہترین انسان مگر مالی اعتبار سے غریب ہی رہے. تو حضرت فاطمہ نے ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزاری. دیکھ لیں امہات المومنین کو، دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ تو نہیں دیا نا ان کے ہاتھ میں. تو بھیا سب کچھ نہیں ملے گا. ہاں، جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ کور کی گئی. تو ناپسندیدہ چیزیں کیا ہے؟ کام کرنا. اور جہنم پسندیدہ چیزوں کے ساتھ کور کی گئی ہے، جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو اللہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا کرے جی. آمین ثم آمین.